بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی آفس PP 159 UC 229 کے سابقہ ٹکٹ ہولڈر طارق علی کمبو، جو کہ پہلے چیئرمین کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اور آج بھی پیپلز پارٹی کے شانہ بشانہ ہیں، جو کہ درجوک سے کام سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے آج ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جو PP 159 ہے، پہلے بھی آپ جو ہے نا الیکشن لڑ چکے ہیں چیئرمین کا، تو کیا آپ کو اس سے مزید آپ کو کیا کاوش ہیں یا کیا آپ کو آگے نظر آ رہا ہے کہ آیا یہ پیپل پارٹی ونگ کرے گی یا اس کے علاوہ آپ سے کوئی اور توقع ہوتا ہے یا کیا مسئلے مسائل ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں؟ بہت شکریہ صابر چوہدری صاحب، میں شکر گزار ہوں بلندی ٹی وی کا۔ جناب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہم نظریاتی ہیں۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی عہدہ ہو یا نہ ہو، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ تو جدوجہد ہماری ایک عرصے سے جاری ہے۔ جب سے 2015 میں میں نے چیئرمین کا الیکشن لڑا، اس کے بعد سے اوپنلی پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمات انجام دے رہا ہوں اور جب تک زندگی ہے انشاءاللہ دیتا رہوں گا۔ دوسرا، آپ نے سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی۔ دیکھیں جی، N 127 میں ہمارے جو امیدوار ہیں MNA کے، وہ فیصل میر صاحب ہیں۔ وہ تقریباً 2 سال سے ہمارے حلقے میں ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کہ جب الیکشن کا دور دور تک بھی ابھی بھی نہیں پتا کہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، مگر وہ سٹرگل کر رہے ہیں اور ان کی بے حد محنت ہے N 127 میں۔ تو امید تو ہے، جس طرح ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، فیصل میر صاحب کی ٹیم محنت کر رہی ہے، فیصل میر صاحب دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، امید تو ہے انشاءاللہ اس دفعہ ہم کارنامہ سر انجام دیں۔ اور ہماری کوشش یہی ہے کہ N 127 کے ہر گھر پہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا ہو، کیونکہ اصل میں یہ حلقہ شروع سے ہی پیپلز پارٹی کا تھا، لیکن کچھ وجوہات اس میں آ گئیں۔ 1988 میں محترمہ بینظیر بھٹو نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے پنجاب میں ہم تھوڑے سے کمزور ہو گئے تھے، اور جنرل ضیاء نے بھی بہت کوشش کی تھی، پیپلز پارٹی ختم ہو گئی، مگر ہم پنجاب میں کمزور ہوئے تھے، ختم نہیں ہوئے تھے، اور ہم آج بھی ہیں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی رہیں گے، اور یہ سلسلہ ہمارا انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ یہ اتراؤ چڑھاؤ پارٹیاں میں آتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ وقت بتائے گا، آنے والا وقت بتائے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنی سیٹیں لیتی ہیں، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اس دفعہ بہت اچھا رزلٹ دے گی پاکستان پیپلز پارٹی۔ ہمارے جو چیئرمین ہیں جناب بلاول بھٹو صاحب، جناب شریک چیئرمین سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب، اس دفعہ ان کا بھی مین مرکز پنجاب ہے، تو ان کی ساری دن رات کی سٹرگل بھی پنجاب میں ہی ہو رہی ہے۔ وہ انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں کھیلیں گے ہم اس دفعہ پنجاب میں، اور انشاءاللہ اس دفعہ پنجاب میں شیر بھی دوڑے گا، تیر کے آگے آگے بلہ بھی ٹوٹے گا تیر کا نشان لگنے سے، اور باقی جو چھوٹی موٹی ہیں وہ بھی تو کہیں بھی نظر نہیں آئیں گی اللہ کے حکم سے۔ اچھا طارق صاحب، 15 اکتوبر کو آپ پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا اور پتہ چلا ہے کہ SHO نے پرچہ بھی نہیں کاٹا تھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں صابر چوہدری صاحب، مجھے تو پہلی بات تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیوں ہوا، کیونکہ ایک عرصے سے 35-40 سال میں اس آبادی میں رہ رہا ہوں، اس حلقے میں رہ رہا ہوں، میں نے آج تک کسی کا نقصان نہیں کیا، کسی کو گالی گلوچ کی، کیونکہ میں اس ایسی سیاست کو سیاست نہیں سمجھا، میں سیاست کو عبادت سمجھ کے سیاست کرتا ہوں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ بھی یہ حملہ مجھ پہ کیوں ہوا اور کس نے کیا یا کس نے کروایا، وہ تو بات کی بات ہے،
حملہ مجھ پہ ہوا، اللہ نے مجھے اور میرے بھتیجے کرام کو بال بال بچایا. شکر گزار ہوں اللہ کی ذات کا کہ اس نے مجھے صحت بخشی اور محفوظ رکھا. اس حملے میں 4 گولیاں چلیں، سیدھے فائر ہوئے ہیں. تو اپلیکیشن دی 2-3 دن تک. تو وہ جو ہمارا تفتیشی ہے جاوید سب انسپیکٹر لارے لگاتا رہا، آج ہو جائے گا پرچہ، کل ہو جائے گا، آپ بے فکر ہو جائیں، پرچہ آپ کا ضرور ہوگا. 3 دن کے بعد میں خود گیا SHO صاحب کے ساتھ، جا کے ملاقات کی. میرے ساتھ اہل علاقہ بھی تھے چند لوگ. میں نے بولا بھی میرا پرچہ کیوں نہیں کاٹا گیا؟ تو SHO حسن رنداوا صاحب ہیں کوٹ لکھپت کے. تو انہوں نے بولا کہ بھئی آپ کا پرچہ نہیں ہو سکتا. میں نے بولا بھئی وائی، کیوں نہیں ہو سکتا، وجہ بتائیں. تو اس نے بولا جی ہوائی فائرنگ تھی، ہوائی فائرنگ کا پرچہ نہیں ہوتا. آپ کو تو نہیں لگی گولی، آپ زخمی تو نہیں ہوئے، یا اور کوئی آدمی کوئی زخمی تو نہیں ہوا؟ میں نے بولا نہیں ہوا، زخمی نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا پرچہ نہیں ہوگا. اس نے بولا نہیں ہوگا. میں نے بولا پھر ہم اس بات کا انتظار کریں کہ ہمیں گولی لگے، ہم یا مر جائیں یا ہم زخمی ہوں، اس کے بعد ہمارا پرچہ ہوگا. تو SHO کوٹ لکھپت حسن رنداوا صاحب نے بولا جی اس وقت بالکل میں پرچہ کاٹوں گا. تو اس وقت تک پرچہ نہیں ہوگا. تو میں نے ان سے سوال کیا پھر بھائی مجھے یہ بھی بتا دیں کہ بھی یہ جو ہوائی فائرنگ ہوتی ہے شادیوں میں، آپ اسی وقت کارروائی کرتے ہو، گرفتار کرتے ہو، پھر ان پہ پرچہ کیوں کاٹا جاتا ہے؟ چلو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ یہ ہوائی فائر ہے، چلو آپ کے بقول میں نے مان لیا کہ بھی یہ ہوائی فائرنگ ہے، کہ ہمارا کسی کا بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. تو پھر ہوائی فائرنگ کا پرچہ آپ لوگ کیوں کاٹتے ہو؟ جی وہ تو قانون ہے، تو وہ تو ہم نے پرچہ کاٹنا ہے. میں نے بولا بھائی چلو میں زخمی نہیں ہوا، میرا بھتیجا زخمی نہیں ہوا، اللہ نے ہمیں بال بال بچا لیا، مگر فائرنگ تو ہوئی نا. آپ ہوائی فائرنگ کا ہی پرچہ کاٹیں. ہوائی فائرنگ کی دفعہ 137 لگتی ہے، آپ لگا دیں، پرچہ تو کاٹیں نا. تو SHO کوٹ لکھپت حسن رنداوا صاحب نے بولا جی میں نے پرچہ نہیں کاٹنا، آپ نے جو کرنا ہے کر لو، جہاں زور لگانا ہے لگا لو، میں نے پرچہ نہیں کاٹنا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے میں نے اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کے میرے جو اوپر ہیں جو فیصل میر صاحب ہیں، ان کی ٹیم ہے، اسلم گل صاحب ہیں، سید حسن مرتضیٰ صاحب ہیں، رانا فاروق سعید صاحب ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، اور دیگر جتنے بھی ہمارے پارٹی کو. تو میں نے سب سے رابطہ کیا. میں نے بولا بھئی یہ بات ہے، یہ کام ایسے ایسے ہو رہا ہے. SHO صاحب نے صاف لفظوں میں انکار کر دیا کہ میں نے آپ کی FIR نہیں کاٹنی، آپ نے جو کرنا ہے کر لو. تو اب میں کیا کروں مجھے بتاؤ. تو اس کے بعد فیصل میر صاحب اور کچھ اور ہمارے عہدیداران ہیں، نام لوں گا تو ایک لمبی لسٹ بن جائے گی. تو وہ سب آ گئے ادھر آفس میں، اور فیصل میر صاحب نے مجھے یقین دلایا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی FIR بھی ہوگی، اور آپ پہ جن لوگوں نے فائرنگ کی ہے وہ بھی انشاءاللہ گرفتار ہوں گے. تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ یہ ہوگی ہماری FIR. تو اگر نہ ہوئی تو پھر وہ عمران خان صاحب والی بات سچ ہے کہ بھئی ہمارے پرچے نہیں، ہماری FIR نہیں کاٹی جانی، جو ان کو پسند ہے ان کی FIR کاٹی جانی ہے. تو FIR تو میر صاحب نے بھی اور سارے دوستوں نے وعدہ کیا ہے کہ FIR ہوگی. CCPO سے بھی لیٹر جاری ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ FIR تو ہوگی. تو باقی جو قانون کے مطابق ہوگا انشاءاللہ دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے، وقت کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ وقت بھی ضرور آئے گا. اور ایک اور بات میں نے آپ سے کرنی تھی، وہ یہ ہے کہ جو یہ الیکشن کا دورہ ہے، الیکشن ہونے ہیں، آیا کیا الیکشن ہوئیں گے یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن ہوں گے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے نا، یہ ہو سکتا ہے، میں بھی مجھے یقین ہے کہ یہ شاید الیکشن نہ ہو. یہ الیکشن بھائی نہیں ہوں گے سب، یہ الیکشن نہیں ہوں گے. ہاں بلدیاتی الیکشن ہو جائیں پنجاب میں تو پتہ نہیں، الیکشن نہیں ہے. یہ الیکشن 2025 میں ہوں گے. الیکشن نہیں ہے پاکستان میں.
اور دور دور تک مجھے تو الیکشن نظر نہیں آ رہا. یہ صرف عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. وہ نہیں کہتے کہ لال بتی کے پیچھے عوام کو لگا دیا ہے, ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ الیکشن ہوگا, جنوری میں ہوگا, فروری میں ہوگا. وہ آئندہ جنوری فروری میں ہو جائے تو پتہ نہیں, اس میں تو نہیں ہے. تو آپ نے دل کی بات بتائی ہے کہ الیکشن نہیں ہونے, اور آپ پر امید ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہونے. اچھا, الیکشن نہیں ہونے تو اس کے باوجود جو ہے نا وہ دورہ جاری ہے, اور الیکشنوں کا معاملہ تر بہت سی چہل پہل اور بہت سی باتیں. تو کیا آپ جو ہے نا ماشاءاللہ یہ مرکزی دفتر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کافی بے نظیر سپورٹ پہ آپ جاری ہیں, اور بہت سی یعنی کہ سمجھ لو یہ فلاحی کام بھی کر رہے ہیں, تو کیا یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ کہاں سے ہوتے ہیں, کس طرح ہوتے ہیں, کون سپورٹ کر رہا ہے, یا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے, یا کیا معاملات ہیں, یہ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے صابر چوہی صاحب. یہ جو ہم آفس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی شروع سے ہی جس دن سے وجود میں آئی ہے آج تک جب تک رہے گی, یہ عوام کی خدمت کرتی رہے گی. یہ عوامی پارٹی ہے. تو بے نظیر انکم سپورٹ کا ہم کام کر رہے ہیں, یہاں پہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں, کیونکہ جو مہنگائی ہو چکی ہے, یہاں تک جو پہنچ چکا ہے, تو یہاں پہ عوام کو تو ایک سہارے کی ضرورت ہے نا. تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کا سہارا بنی ہے, اور ہر دور میں پاکستان پیپلز پارٹی عوام کا ہی سہارا بنی ہے. اس میں چاہے عوام نے ساتھ دیا یا نہ دیا, کیونکہ عوام ہماری احسان فراموش بھی ہے, کیونکہ یہ احسان نہیں مانتی. اور جب قومیں جس ملک کے جس دور میں قومیں اپنے ملک کے ساتھ وفا نہیں کرتی اور اپنے حوصلوں کے ساتھ وفا نہیں کرتی, ان پہ زوال ہی آتا ہے. تو یہ جو اب زوال جا رہا ہے, تو یہ ہماری حدیث میں بھی ہے, ہمارے حضور کے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے, جیسی عوام ویسا حکمران. تو جیسی عوام ہے ویسا حکمران ہے. تو باقی جو اس نظام کو چلا رہا ہے, دیکھیں جی یہ این 127 میں جتنے بھی آفس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ فیصل میر صاحب چلا رہے ہیں. اس میں نہ کوئی گورنمنٹ فنڈ دے رہی ہے, نہ پیپلز پارٹی کے قیادت فنڈ دے رہی ہے. یہ فیصل میر صاحب اپنی ایپ سے کر رہے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ فیصل میر جیسا شخص پیپلز پارٹی میں ہر حلقے میں ہونا چاہیے, جو شیلا انتھک محنت کر رہا ہے, دن رات محنت کر رہا ہے, اور تھکتا نہیں ہے, اور نہ سوتا ہے نہ ہمیں سونے دیتا ہے. گھر گھر جا رہا ہے, جن کے مسائل جو بھی ہیں سب حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. حالانکہ ہماری 30 سال سے پنجاب میں حکومت نہیں ہے, ہماری کوئی بھی نہیں سنتا, کوئی ادارہ نہیں سنتا. ٹھیک ہے, بہرحال جو سنتے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے, جو ہمیں وقت دیتے ہیں, ہم کوئی ان کو کام کہتے ہیں, فیصل میر صاحب کو کام کہہ دیتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں, تو ہم ان اداروں کا بھی شکر گزار ہیں. یہ پانچوں انگلی ایک جیسی نہیں ہے. کالی بھیڑوں میں سفید بھیڑیں بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو اچھے لوگ بھی ہیں ابھی تک. انشاءاللہ یہ کام جب تک پیپلز پارٹی اور پاکستان موجود ہے, تب تک تو پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کرتی رہے گی. دیکھیں ناظرین, آپ نے سنا طارق علی کمبو کی باتیں اور ان کی کاوشیں. تو امید ہے کہ یہ اسی طرح یہ کام کرتے رہیں, کام کو سر انجام دیتے رہیں. تو اسی کے ساتھ جناب علی دوبارہ کسی اور ٹاپک پہ ان سے ملاقات ہوگی. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. صابر علی چودھری, بلندی ٹی وی نیٹ ورک دیکھتے رہیے گا. خدا حافظ.